وہ ہے ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، مگر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء کا وسیلہ پیش کرنا یہ احادیث و قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، اِنَّا وَجَدْنَا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شئت صبرت، اگر تو چاہے تو اس پر صبر کر، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا حضور آپ دعا فرما دیجیے۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کو جو طریقہ بتایا، حضور نے کہا اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد، کہ اے اللہ عز و جل میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں بنبیک محمد، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی کی رحمت کہ جن کو تو نے رحمت بنا کر دیتا ہے۔ یہ دعا حضور کا دین فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگو، میرے وسیلے سے مانگو۔ اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جب صحابی پر یہ دعا سیاستہ میں بھی موجود ہے اور دیگر صحابہ اولیاء اکرام آج بھی اس دعا میں عمل کرتے ہیں، اور پھر جب انہوں نے دعا کی تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہی دیر کے بعد واپس آئے تو ان کی صحابی کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں۔ اب اسی طرح ایک عورت بھی جو ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئی، آگے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو تجھے جنت ملے گی، اگر چاہتی ہے تو دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ جنت ملے گی؟ کہا ہاں جنت ملے گی۔ کہا کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ میرا ستر نہ کھلے، کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں تو میرا ستر نہ کھلے، میں اس بیماری پہ صبر کر لوں۔ اب اس نے صبر کر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت اسے دورہ پڑتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا گیا جو اس کا ستر نہیں کھلنے دیتا تھا۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ایک خاتون ہے اور وہ کہتی ہے میں بیماری میں صبر کر لوں گی، اور ایک طرف ایک صحابی ہے، مرد ہے جو عورتوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صبر نہیں کرتا، آپ دعا کر دیجیے۔ وجہ کیا تھی؟ بیماری انہیں بھی تھی، بیماری اسے بھی تھی۔ خاتون صبر کر رہی ہے، صحابی جو ہے وہ صبر نہیں کر رہے، تو علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ خاتون کو حضور کو دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ صبر میں راضی ہو گئی، مگر صحابی کی آنکھوں کا معاملہ تھا، وہ حضور کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرما دیجیے۔ ان آنکھوں کا اور کو کوئی مصرف ہی نہیں ہے کہ حضور آپ کا بڑے زیبا نظر آئے، کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے کے لیے ان صحابی نے کہا حضور صبر نہیں ہوتا، آپ دعا فرما دیجیے، آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ حضور علیہ السلام نے استعانت کا جو وسیلہ پیش کرنا ہے اس کی تعلیم خود فرمائی، اور اس کے حوالے سے دیگر کئی روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کی وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو استعانت اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بھی کوئی مجھے شفا دے سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے چاہے
دوائیوں کے بارے میں یاد ہے، میڈیکل کے طور پہ تو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، ٹینشن فری گولی ملتی ہے اور کئی دوائیات ملتی ہیں، بڑا مضبوط لکھا ہوتا ہے ہر مرض کی شفا ہوگی۔ اگر وہاں پہ بھی کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی دوائی اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے آرام دے گی، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو آرام ملے گا، اللہ کی مرضی